بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ دوستان مکرم، ہر انسان روحانی ترقی کا خواہش مند ہوتا ہے کہ اسے روحانی ترقی نصیب ہو، اس کی روح بلند پرواز کرے، اسے روحانی کیفیات حاصل ہوں۔ یہ ہر انسان جو مذہب سے لگاؤ رکھتا ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ تو روح کی ترقی کے لیے، روحانی ترقی کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ اس کے لیے ایک بنیادی بات ہے کہ روح کو ایک سواری کی ضرورت ہوتی ہے، جس سواری پہ سوار ہو کر وہ روح وہ پرواز کرتی ہے اور ترقی کرتی ہے، اور اس کی کیفیات جو ہیں وہ اس کو حاصل ہوتی ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ روح امر ربی ہے، روح تو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ لیکن روح کی ترقی کے لیے، روحانی ترقی کے لیے انسان کو ایک سواری کی ضرورت ہوتی ہے، اس عالم میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، یعنی اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی روح کو ترقی کرنے کے لیے ایک سواری چاہیے ہوتی ہے، ایک وہیکل چاہیے ہوتی ہے، ایک کنوینس چاہیے ہوتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ بزرگان دین اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو انسان کی وہیکل ہے، جو روح کی وہیکل ہے، جو روح کی سواری ہے، وہ نفس ہے کہ جس پر سوار ہو کر روح ترقی کی منزلیں طے کرتی ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ نفس کے بارے میں تو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ نفس کو مارنا چاہیے، اور نفس کو مارے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس اصطلاح کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نفس کو مارنا مراد نہیں ہوتا، چونکہ نفس ہی انسان کی عالم بالا کی طرف سواری ہے، اور اسی کو قرآن مجید نے اس کی کیفیات کو مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے۔ ایک بنیادی بات یہ یاد رکھیں کہ آپ کی عالم بالا میں جو سواری ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں تک پہنچنے کے لیے، روح کی ترقی کے لیے جو سواری ہے وہ نفس ہے۔ اس کی کیفیات کو اللہ نے کلام مجید میں بیان فرمایا ہے کہ 3 قسم کی نفس کی حالتیں ہیں، 3 قسم کی کیفیات سے انسان کا نفس گزرتا ہے۔ یا وہ نفس امارہ ہوتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، جو برائی کی دعوت دیتا ہے، یا وہ نفس لوامہ ہوتا ہے، وہ فلا اقسم بنفس اللوامہ، یعنی وہ ملامت کرنے والا نفس ہوتا ہے کہ جو دوسری سٹیج ہے، یعنی برائی کی طرف دعوت دینے کو تو چھوڑ کر وہ جب انسان کو برا عمل کر لے، گناہ اس سے سرزد ہو جائے تو اس کو ملامت کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی ریفلیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے انسان اس سٹیج میں آ کے کہ انسان سے جو بھی بری باتیں سرزد ہو جاتی ہیں، گناہ سرزد ہو جاتا ہے، نافرمانی سرزد ہو جاتی ہے، تو وہ ریفلیکٹ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ یہ نفس لوامہ ہے۔ اور عموماً جو اہل اللہ ہیں، جو اہل ایمان ہیں، ان کی کیفیت ہوتی ہے۔ پھر جو نفس کی آخری سٹیج ہے، جو موسٹ ڈیولپڈ سول ہے، اس کو کہا جاتا ہے نفس مطمئنہ، جس کے لیے کلام مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ آ اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ یعنی اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ اس دنیا میں اطمینان کی حالت حاصل کرنا یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ یعنی انسان کی اندر یہ پوٹینشل اللہ نے رکھا ہے، اس کے نفس میں یہ صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، یہ کیپیبلٹی رکھی ہے کہ وہ مشق کے ذریعے جو صلاحیت ہے، اطمینان کی کیفیت اس کو حاصل کر سکتا ہے، مکمل جو کمپلیٹ پیس ہے اس کو حاصل کر سکتا ہے، اور بے اطمینانی کی کیفیت سے نکل سکتا ہے، شاید بے سکونی کی کیفیت سے نکل سکتا ہے۔ شاید اسی کو کلام مجید میں اللہ پاک نے سورہ یونس میں جو آیت ارشاد فرمائی اولیاء اللہ کے بارے میں، اس سے بھی یہی مفہوم مراد ہے۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جو اللہ کے دوست ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، یعنی وہ خوف سے امن میں ہیں اور وہ غم سے جو ہے وہ سکون میں ہیں، یعنی مکمل طور پر امن اور سکون کی جو کیفیت ہے وہ نفس مطمئنہ کی کیفیت ہے، جب نفس برائی کی دعوت دینا بھی چھوڑ دیتا ہے اور وہ ملامت کی سٹیج سے بھی نکل جاتا ہے، بلکہ وہ اللہ کے ساتھ راضی ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ رہا کہ نفس آپ کی سواری کیسے بنتا ہے، جب کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نفس کو مار دینا چاہیے، نفس کو ختم کر دینا چاہیے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ نفس کو مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو مار دیں، یہ مرنے والی چیز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس نفس کو ہارنس کر کے، اس کو کنٹرول کر کے، بیلنس کر کے
اپنی خواہشات کو، خواہشات نفس کو، اس نفس کی جو خواہشات ہیں ان کو شریعت کے تابع کر کے اس کو اپنی سواری بنا کر عالم بالا کی سیر کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کسی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات نفس اس شے کے تابع نہ ہو جائیں، یعنی اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کے آیا ہوں۔ تو انسان کو کا مقصد حیات یہ ہے اس کی روحانی ترقی کے لیے کہ وہ نفس کو کنٹرول کر کے اس کو اپنی سواری بنا کر عالم بالا کی سیر کرتا ہے۔ اور یعنی یوں سمجھ لیں ان ادر ورڈز کہ یہ جو نفس ہے یہ ایک ایسی پوٹینشیل انرجی ہے کہ جس کو اگر آپ کنٹرول نہیں کریں گے تو وہ نیری تباہی ہے، کنٹرول کر لیں گے تو وہ آپ کے لیے مفید ہے اور آپ کے لیے سواری بن جائے گی۔ مثلا پانی ہے، پانی کے اندر بہت زیادہ طاقت ہے، انرجی ہے، اگر اس پانی کو کھلا چھوڑ دیں تو وہ سیلاب ہے، وہ تباہی ہے، فصلوں کی تباہی ہے، املاک کی تباہی ہے، گھروں کی تباہی ہے، انسانوں کی تباہی ہے۔ لیکن اگر اس پانی کو آپ کنٹرول کر کے اس کو آپ اس کے آگے بند باندھ دیں، اس کے آگے ڈیم بنا دیں، بند باندھ دیں، اور اس پانی کو پوٹینشیل انرجی کو آپ انرجی پروڈیوس کرنے کے لیے، پاور پروڈیوس کرنے کے لیے، الیکٹرسٹی پروڈیوس کرنے کے لیے یوز کریں، استعمال کریں، تو وہی انرجی جو ہے وہ آپ کی پوٹینشیل انرجی جو ہے وہ آپ کو بجلی بنا کے دے گی، آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو یہی نفس کی نفس کو بھی یوں سمجھ لیں کہ یہ پانی کی ایک ایسی بلا ہے کہ اگر اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے، اس کی خواہشات کو بے لگام چھوڑ دیا جائے، اس کو شریعت کی لگامیں نہ ڈالی جائیں، ہارنس نہ کیا جائے، تو یہ انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کو آپ ہارنس کر لیتے ہیں، اس کو شریعت کی لگام ڈال کے رکھتے ہیں، تو پھر یہی آپ کی عالم بالا کی طرف سواری ہے۔ ایک مثال سے بھی اس کو سمجھیں کہ مجنو لیلا کا عاشق تھا، اس کی داستانیں مشہور ہیں، اور ایک دفعہ اس لیلا کے کوچے کی طرف جانے لگا تو اس نے ایک اونٹنی کرائے پہ لے لی۔ اب اونٹنی کرائے پہ جو لی، اس کا ایک بچہ اس شہر میں موجود تھا جس شہر سے اس نے اونٹنی کرائے پہ لی۔ اب مجنو کی منزل جو ہے وہ لیلا کا آستانہ تھی، لیلا کا شہر تھا۔ اب مجنو جب اونٹنی پہ سوار ہوا، اس کی مہاریں اس نے پکڑی اور اونٹنی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ لیکن تھوڑی دیر جب گزری تو مجنو جو ہے وہ خیال لیلا میں محو ہو گیا، اس کے لیلا کی یاد نے ستایا، اس کو ہوش ہی نہ رہا کہ میں کہاں ہوں، کس جگہ ہوں، کس سواری پہ سوار ہوں۔ تو آہستہ آہستہ باغوں پر جو مہاریں ہیں، اونٹنی کی جو رسیاں تھیں ان پر اس کی گرفت جب ڈھیلی ہو گئی تو جانور بڑے سیانے ہوتے ہیں، اس کو پتہ چل گیا کہ میرا جو سوار ہے اس کا مجھ پہ کنٹرول نہیں رہا، وہ اپنے دھیان میں نہیں ہے۔ تو وہ اونٹنی جو ہے وہ واپس چکر کھا کے جہاں سے چلی تھی وہیں پہنچ گئی، چونکہ اس کا بچہ اس شہر میں موجود تھا۔ اونٹنی واپس آ گئی۔ اب مجنو کو جب تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، اس نے دیکھا کہ میں تو وہیں کھڑا ہوں جہاں سے میں چلا تھا۔ 2-3 بار ایسا ہی ہوا۔ دوبارہ جب وہ چلا اپنے سفر کو تو پھر اس کے خیال میں وہی لیلا کا خیال آ گیا اور اس کو ہوش نہ رہا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کس طرف جا رہا ہوں۔ خیال لیلا میں مست محو ہوا تو اس پر اونٹنی پر اس کا کنٹرول ختم ہو گیا، اونٹنی واپس اپنی منزل پہ پہنچ گئی۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہی مثال ہے نفس کی کہ انسان جب تک اس کو کنٹرول میں رکھتا ہے، ہر لمحہ اس کی خواہشات کو واچ کرتا رہتا ہے، تو اس وقت تک وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتا ہے۔ لیکن جب اس کا نفس پہ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات پہ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ دائرے کے سفر میں ہوتا ہے، جہاں سے وہ چلا ہے وہیں پہ وہ واپس پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جنت صرف 2 قدم ہے۔ کتنے جی؟ صرف 2 قدم۔ فرماتے ہیں کہ پہلا قدم اپنے نفس پہ رکھیے، یعنی اس کو کنٹرول کر لیجئے، آپ کا دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے بہترین جو علاج ہے، حضور نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ حضور نے فرمایا یہ 1 کم 100 بیماریوں کی یعنی 99 بیماریوں، نفسانی بیماریوں کا علاج ہے۔ وہ کیسے؟ کہ یہ کلمہ اس کو اگر آپ سمجھ کے پڑھیں تو کیا ہے، اس پہ عمل کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ میں جو بھی گناہوں سے بچ رہا ہوں، اگر کسی گناہ سے میں بچ رہا ہوں تو یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے۔ اور میں اگر کوئی نیکی کر رہا ہوں ولا قوت، اور اگر مجھ میں کوئی نیکی کرنے کی طاقت ہے تو یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ بھی میرے رب کا کرم ہے۔ یعنی گناہوں سے بچنے کا بھی آپ کریڈٹ اپنے آپ کو نہیں دیتے اور نیکی کرنے کا کریڈٹ بھی اپنے نفس کو نہیں دیتے۔ یہ دونوں کریڈٹ آپ رب کی رحمت کو جب دیتے ہیں تو پھر نفس جو ہے وہ آپ کے تابع ہو جاتا ہے اور نفسانی خواہشات کی حدود سے آپ نکل جاتے ہیں، کہ جب آپ اپنے آپ کو کوئی کریڈٹ دے ہی نہیں رہے،
آپ یہ اقرار اور یہ سمجھ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں کہ گناہوں سے بچنا بھی میرے رب کی توفیق اور اس کی رحمت سے ممکن ہے، اور نیکی کرنا بھی میرے رب کی توفیق اور اس کی رحمت سے ممکن ہے، تو پھر آپ اپنی منزل کی نفس کی سواری پہ سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔